بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور بڑا مہنگا ہو چکا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیزیں مہنگے داموں میں فروخت ہو رہی ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں طبیب مسیحا بننے کے بجائے صرف مریض کی جیب پر نظر رکھ رہے ہیں، اور غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگ ڈاکٹر کی فیس اور ادویات کے گراں قدر بل ادا نہ کر سکنے کے باعث سسک کر دم توڑ دیتے ہیں۔ ایسے دور میں بھی بعض مخلص احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اپنے بعض نسخوں کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، جن کو بندہ انسان استعمال کر کے ڈاکٹروں کا کھلونا بننے سے بچ سکتا ہے اور بڑی سی بڑی بیماریوں سے شفا حاصل کر سکتا ہے، اگر بر وقت اقدام کرے، اگر بر وقت صحیح طور پہ صحیح انداز سے اس کے علاج کی طرف توجہ دے۔ اور لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ سستے دام میں فروخت ہونے والی چیزیں اور ادویہ ان کے سامنے پیش کی جائیں، یا پھر سماجی خدمات کا کوئی انسان مفت میں دوائی کسی کے سامنے تقسیم کرے، کسی کو دے، تو پھر اس پر اعتماد اسے نہیں آتا ہے۔ اس کے برخلاف ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس جائے، مختلف قسم کے ٹیسٹ کروائے، طرح طرح کے ان کی باتیں سنیں، پھر اس کے بعد وہ چھوٹی سی دوائی بھی دے دیتے ہیں مہنگے داموں میں، تو پھر اس پر پورا اعتماد انسان کو آ جاتا ہے۔ بس یہ تو انسان کی اپنی نفسیات تھیں، اس کی اپنی فطریات ہیں۔ بہرحال اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ علاج جہاں اطباء کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اچھے سے اچھے علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی ہیں۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جن بیماریوں کا علاج سستے داموں میں گھریلو نسخوں میں ہو جائے، تو ایسی چیزوں میں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتی الامکان اپنے طور پہ خود ہی اپنے مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ ابھی قریب میں 1 صدی پہلے تقریباً ایک ڈاکٹر صاحب، بلکہ ایک حکیم صاحب گزرے ہیں، جن کا لقب ہے استاد الحکمہ، جن سے تربیت پا کر بڑے بڑے حکیم تیار ہوئے ہیں، جن کا نام ہے حکیم محمد عبداللہ۔ ان کے بعد شاگردوں میں سے کسی نے ایک کتاب طبع کرائی تھی، تقریباً 1938 کی بات ہے۔ آخری مرتبہ طبع ہونے والی کتاب تھی 1938 میں۔ پھر اس کے بعد 1990 میں بعض حضرات نے اسی کتاب کی اثر نو ترتیب دی اس کتاب کو، اور اسے شائع کیا لوگوں کے سامنے۔ آج اسی میں سے ایک نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، میں نے بھی اسے آزمایا ہے اپنے بچوں پر، اپنے ساتھیوں پر، تو بہت کارگر نکلا۔ نسخہ بہت معمولی ہے۔ اب اسی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو پھر اس کے لیے مستقل ٹیسٹیں ہوں گی، پھر اس کے لیے مستقل ہر طرح سے آپ کو پریشان کیا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ ایسی بیماری کے لیے یہ نسخہ اپنا کے دیکھ لیں۔ اگر کام نہ ہو، پھر یہ مؤثر نہ ہو، تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا رخ کر سکتے ہیں۔ بیماری ہے نکسیر۔ نکسیر جسے ہم اپنی زبان میں ناک چھوٹنا کہتے ہیں، کہ رہتے رہتے آدمی کی ناک سے اچانک خون نکلنے لگتا ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ انہوں نے پیش کیا ہے، کہ وہ نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ پیپل کا درخت، پیپل کو تو ہر شخص جانتا ہے، اکثر طبی فوائد اس کے بہت ہی مشہور ہو چکے ہیں۔ پیپل کے درخت میں بہت ہی طبی فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ میرے تجربے میں جو فائدہ خاص آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چھال کا مطلب ہے اس کا جو چھلکا ہوتا ہے پیپل کے درخت کے اوپر، اس کی چھال 2 تولہ رات کو بھگو کر سویرے قدرے اس میں سے لے کر کوئی شربت مناسب یا صرف سفید وہ جو پانی ہے وہ پانی ہی ملا کر پلا دیا جائے، اور اس چھال کو بطور سندل گھس کر پیشانی اور تالو پر لیپ کرا دیا جائے، تو پرانی سے پرانی نکسیر کا عارضہ تھوڑے ہی دنوں کے استعمال سے ایسے غائب ہو جاتا ہے کہ گویا جادو کر دیا گیا، اور لطف یہ کہ پھر عمر بھر عود نہیں کرتا۔ بالکل آسان سا نسخہ ہے، ہم اپنا سکتے ہیں کہ پیپل کے جھاڑ کی جو چھال ہے، اس کا جو چھلکا ہے، 2 تولے کے بقدر لے کر رات میں بھگو دیا جائے پانی میں، اور سویرے اسی پانی کا شربت بنا لیا جائے، یا براہ راست اسی پانی کو پلا دیا جائے۔ پھر وہ جو بھگا ہوا چھلکا ہے اسے بطور سندل کے گھس کے جو ہے کسی پتھر وغیرہ پر پیشانی اور تالو پر لیپ کر دیا جائے۔ تو یہ بہت مجرب نسخہ ہے، بندے نے بھی آزمایا ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ اگر شفا مقدر ہو تو اس ایک ہی نسخے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو صحت مند بنائے، سب کی بیماریوں کو شفا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔